السلام علیکم، میں ہوں عفت نوید۔ آج میں گوہر تاج صاحبہ کی کتاب اجالوں کے سفیر سے ایک قابل تعظیم ماں صفیہ گوہر کا تعارف کراؤں گی، جن کا بچہ لارسن سنڈروم میں مبتلا ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ ان کا زمانہ حمل کیسا تھا اور ان کے بیٹے محمد کی کیا تشخیص ہے۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ میرا محمد سے پہلے ایک حمل ضائع ہو گیا تھا۔ محمد کی باری میں شروع میں سب ٹھیک تھا اور کچھ پتہ نہ چلا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ جب چوتھے مہینے ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو اندازہ ہوا کہ بچہ نارمل نہیں ہے اور گردن اور جوڑوں کی بناوٹ صحیح نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں میاں بیوی کی مرضی پہ چھوڑا کہ ہم حمل جاری رکھیں یا ختم کروا دیں۔ ہم نے اسے جاری رکھنے کو ترجیح دی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مذہب میں یہ عمل منع ہے، اور دوسری یہ کہ چونکہ صورتحال اس وقت تک بالکل یقینی نہیں تھی، لہٰذا خدا سے امید یہی تھی کہ شاید اگلے مرحلے تک بچہ نارمل ہو جائے۔ میرا ڈاکٹر مسلمان تھا، لہٰذا اس نے بھی ہمارے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ اس طرح 9 دسمبر 2002 کو ہمارا بچہ پیدا ہوا، جس کا نام اس کی دادی نے محمد رکھا۔ صفیہ نے مزید بتایا کہ پیدائش کے وقت تو یقین ہو گیا کہ بچہ نارمل نہیں ہے۔ محمد کی گردن کی پوزیشن خاصی ٹیڑھی یا ٹلٹڈ تھی، اور بھی مخصوص علامات لارسن سنڈروم کی تھی، مثلاً کلب نیٹ، مخصوص فیچرز وغیرہ، لیکن پھر بھی ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا، یا یہ کہ حقیقت قبول کرنا اتنا آسان نہیں لگا۔ باوجود غیر یقینی اور افسوسناک صورتحال کے ہم دونوں میاں بیوی بہت کمپوزڈ، یعنی جذباتی طور پر بالکل قابو میں تھے۔ ہم دونوں نے ہی اسے خدا کی مرضی سمجھ کر قبول کیا۔ لارسن سنڈروم ایک موروثی بیماری ہے جو جین میں بے قاعدگی یا جینیاتی تبدیلیوں کے سبب بھی ہو سکتی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی میں سے کوئی اس جین کا کیریئر ہے، یعنی ہم دونوں میں سے کسی نے یہ جین بچے میں منتقل کی ہے۔ لارسن سنڈروم میں مبتلا بچوں کی ہڈیوں کے جوڑ صحت مند بچوں کے برخلاف جلد یا بآسانی مڑ جاتے ہیں۔ ہڈیوں کی لمبائی بھی نارمل نہیں ہوتی، مثلاً محمد اپنی فلیکزیبل جوڑ کی وجہ سے بالکل الٹی جانب مڑی ٹانگ کے ساتھ پیدا ہوا۔ صفیہ نے بتایا کہ اس وقت بھی میں بہادر بننے کی کوشش کرتی رہی۔ بچپن سے جو مسکراتے رہنے کی عادت ہے وہ آج بھی برقرار ہے۔ سسرال والوں میں سے بھی کسی نے منفی جذبات کا اظہار نہیں کیا، نہ میاں نے اور نہ ہی کسی اور فرد نے کسی قسم کا طعنہ، الزام یا دل دکھانے والی بات کی۔ خصوصاً ساس نے تو محمد کی پیدائش پر حد المقدور میری مدد کرنے کی کوشش کی۔ پیدا ہونے کے بعد 3 ماہ تک محمد ہسپتال میں ہی رہے، کیونکہ اس بیماری میں مختلف اعضاء کے جوڑ ڈھیلے اور اپنے مقام سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کا اثر تنفس کے نظام پر بھی پڑتا ہے۔ محمد کی سانس کی نالی یا نرخرا میں مسئلہ تھا، لہٰذا ان کی ٹراکسیٹومی، جس میں ناک کے حصے کو بائی پاس کر دیا جاتا ہے۔ نرخرا تنگ ہونے کی وجہ سے سانس کی آمد و رفت میں مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ اب جب یہ سانس ناک کے ذریعے نہ لی جا رہی ہو تو ناک میں ہوا کے نتھارنے کا انتظام بھی، جو قدرتی طور پر ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور مدافعتی خلیے زیادہ سے زیادہ بلغم پیدا کرتے ہیں، یعنی میوکس جو ٹیوب میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس یا ہوا کے راستے میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اس غیر ضروری میوکس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا یہ میوکس شروع میں 15 منٹ کے وقفے سے سیکشن مشین سے نکالنا انتہائی ضروری تھا۔ محمد کھانس کر یہ میوکس نہیں نکال سکتا تھا، لہٰذا ایئر وے یا تنفس کا راستہ مستقل صاف کرنا ہوتا تھا۔ جب محمد گھر آیا تو چونکہ ہر 15 منٹ پہ یہ مشین استعمال کرنا پڑتی تھی، لہٰذا 3 سال تک میں کبھی
آدھے گھنٹے سے زیادہ یکسوئی سے نہیں سو پائی۔ وہ بہت مشکل وقت تھا، لیکن اللہ نے میری مدد اس گزرے مشکل وقت میں کی۔ اس وقت کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کس مشکل میں ہوں۔ اب سوچتی ہوں کہ تو لگتا ہے کہ وہ وقت کتنا مشکل تھا۔ تاہم اب وقت بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ اب سیکشن کا یہ عمل کبھی تو پورے دن نہیں کرنا پڑتا۔ محمد کے آئی کیو یا ذہنی صلاحیت کے بارے میں صفیہ نے بتایا، اس کا آئی کیو بہت تیز ہے، بلکہ ہائی ہے، اور اس کا مشاہدہ بھی اچھا خاصا ہے، لیکن چونکہ عام بچوں کے مقابلے میں اس کا ذاتی تجربہ چیزوں کو کرنے کا نہیں ہے۔ جو بچے فوری طور پر کر لیتے ہیں، محمد کے ذہن میں نہیں آتا۔ مثلاً اگر بھوکا ہے تو بجائے اس کے کہ فریج سے نکال کر کھا لے جیسے اور بچے کرتے ہیں، یہ بھوکا بیٹھا رہے گا۔ اس کی حرکت نہ ہونے کی وجہ سے اور اکیلے بیٹھے رہنے کی وجہ سے بہت سے افعال اس کے لیے اجنبی ہیں۔ اب تک ان میں مزید کیا بہتری ہوئی؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ پہلے محمد نہ بات کر سکتا تھا، نہ ہی کوئی آواز نکال سکتا تھا۔ میں اس کی ہر تکلیف کو محض اپنے ہی مشاہدے سے سمجھتی تھی۔ اب وہ گفتگو بھی کرتا ہے اور اپنے طور پر میں ان کی ہر بات سمجھتی ہوں۔ خود سے وہ کھانا بھی کھا لیتا ہے۔ اس سب آزمائشی مدت میں ان کے میاں کا کیا کردار رہا؟ صفیہ نے بتایا کہ میرے میاں کی مدد کے بغیر کچھ ممکن نہیں تھا۔ میری طرح ان کی زندگی بھی متاثر ہوئی ہے۔ وہ نوکری سے گھر واپس آتے ہیں تو میں گھر کا دوسرا کام شروع کرتی ہوں اور وہ محمد کا خیال رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا، کبھی ان کاموں سے ذرا دیر کو بریک ملا؟ کبھی نہیں، انہوں نے بتایا۔ اچھا، ہماری کمیونٹی نے کتنا سپورٹ کیا؟ کوئی خاص نہیں، زبانی یا جذباتی طور پر تو سارے ہی فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ میری دوست زاہدہ ہیں جو اکثر مدد کے لیے ذاتی طور پر آتی ہیں، لیکن ماں سوا ایک دو دفعہ کے بچے کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اگر ماں اور بہنیں ہوتی تو شاید چھوڑ بھی دیتی۔ کمیونٹی سے آپ کتنی سپورٹ چاہتی ہیں؟ صفیہ نے بتایا کہ اگر ہم جیسی ماؤں کو خود سے آگے بڑھ کر سپورٹ دیں تو ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ مدد سے مراد ہے کہ کبھی کبھار وہ بچہ دیکھ لیں تو ماں تھوڑی دیر کو سو ہی سکے۔ مثلاً 3 سال تک میں کسی بھی رات آدھے گھنٹے زیادہ نہیں سوئی، جس کا اثر میری ذہنی صحت پر ہونا لازمی تھا۔ مثلاً کس نوعیت کا اثر پڑا آپ کی ذہنی صحت پر؟ انہوں نے بتایا، میں شدید ڈپریشن سے گزری ہوں۔ مثلاً چڑچڑاہٹ، کنفیوژن، بھول جانا، ڈرائیو کرتے کرتے بجائے اسٹاپ کے ایکسیلیٹر پر پاؤں پڑ جانا، یعنی اس عالم میں مائنڈ اور جسم کا کوارڈینیشن کم ہو گیا تھا۔ کنفیوژن کی وجہ سے کسی مسئلے کا حل نہیں نکال سکتی تھی۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ بعض دفعہ دل چاہتا تھا کہ دروازہ کھولوں اور باہر بھاگ جاؤں۔ ڈپریشن کا منفی پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے۔ آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا؟ میرا وہ ڈاکٹر جس کا تعلق انڈیا سے ہے اور ہمارے کلچر سے واقف ہے، اس نے ریلیکسیشن ٹیکنیکس پر عمل کرنے پر زور دیا، جبکہ عربی ڈاکٹر نے اس پر قابو پانے کے لیے دوا لینے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر نے فیملی کاؤنسلنگ کا بھی مشورہ دیا۔ میرے شوہر اتنے جذباتی نہیں، اچھے خاصے میکینیکل مائنڈڈ بھی ہیں۔ شاید میرے اس رویے کا انہیں اتنا مشاہدہ بھی نہیں تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ ہو سکتا ہے میں اپنے گھر والوں کے درمیان ہوتی تو اس قسم کے ڈپریشن سے نہ گزرتی۔ ان سے محمد کے حالیہ پروگریس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا، اس کی جسمانی اور تنفس کی نالی میں کوئی خاص بہتری تو نہیں، ابھی بھی اس کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ تو پتہ ہے کہ وہ نارمل نہیں ہو سکتا، لیکن محمد کی ذہنی استعداد بہت ہی اچھی ہے۔ اسے کمپیوٹر پر کام کرنے اور پڑھنے کا بے حد شوق ہے۔ تکنیکی، جغرافیائی، ایئر کرافٹ کے متعلق معلومات بہت زیادہ ہیں۔ دنیا بھر کے ایئرپورٹس کے متعلق معلومات جمع کرتا ہے اور یہ اس کی عمر سے زیادہ ہی ہے، مگر ہم اسے اسمارٹ نہیں کہہ سکتے۔ جو بھی کرتا ہے اپنے شوق سے کرتا ہے۔
ہم محمد کی اس اہلیت سے زیادہ کرنے کے لیے زور بھی نہیں دیتے۔ خدا کا شکر ہے وہ بہت جلد ہر نئی چیز کو سیکھنے کی قدرتی اہلیت رکھتا ہے۔ اپنی عمر کے بچوں سے دوستی کا دیوانگی کی حد تک شوق ہے۔ یہ پیپل ایلیمنٹری ڈیربورن اسکول میں پڑھتے ہیں، جہاں ان کو بحیثیت اسپیشل نیڈ چائلڈ OT یعنی اوکیشنل تھیراپی اور فزیکل تھیراپی ملتی ہے۔ پہلے اسپیچ تھیراپی بھی ہوتی رہی ہے۔ اسکول میں IEP میٹنگز میں ان کے گول بنتے ہیں جو ان کی کسی نہ کسی چیز میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے محمد کو امور خود سے انجام دینا، مثلاً کپڑے پہننا، بٹن لگانا وغیرہ آ گیا ہے۔ اب وہ خود کھانا کھاتا ہے اور اپنی باتیں بھی کہہ سکتا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ ایسی ماؤں کو کیا مشورہ دیں گی جن کے بچے کسی قسم کی معذوری میں مبتلا ہیں؟ صفیہ نے کہا، اکثر مائیں اپنے بچوں کی اہلیت کا دوسرے بچوں کی اہلیت سے مقابلہ کرتی رہتی ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ دنیا کو معیار بنا کر زندگی گزارنے کے بجائے خود اپنی صورتحال اور ضرورت کے مطابق زندگی کے گول یا ہدف مقرر کرے۔ مثلاً اگر کسی بچے کی گردن 3 ماہ میں ٹھہر گئی تو کیا ہوا؟ میرے بچے کی سال بھر میں ٹھہری تو اس میں کیا برائی ہے؟ ٹھہر تو گئی۔ اپنے بچے کو خاص سمجھیں اور نارمل مت جانیں۔ وہ خاص ہے، ماں باپ کے کسی گناہ کا نتیجہ نہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو دوسرے کی عبرت کے لیے پیدا بھی کیا تو اس کو اپنی معذوری کی بنا پر ہر معاملے کی چھوٹ بھی دے دی ہے۔ مثلاً خدا نے محمد کو نماز، روزہ اور دوسری ذمہ داریوں سے بری ذمہ رکھا ہے۔ میں نے ہر بات کو اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کیا ہے۔ میرا مشورہ ان والدین کو بھی اپنے خاص بچے کی معذوری کو اسی طرح قبول کر لینے کا ہے۔ آپ نے صفیہ گوہر کی باتیں سنی، ایسی صابر اور باہمت ماں جن کی وجہ سے ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں جو مشکلات ہیں ان کو سہل طریقے سے گزارنے اور زندگی کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ آئندہ پھر کسی اجالے کے سفیر کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔